الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفي رواية ولا نوء وفي رواية ولا غول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم، سفر کا مہینہ شروع ہے، صفر المظفر یا صفر الخیر۔ سفر کا مہینہ یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور سفر صاد کے ساتھ، صاد فارا، اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ اس کا ایک معنی ہے خالی ہونا، سفر کا ایک معنی ہے خالی ہونا، اور سفر کو اس معنی کے لحاظ سے، یعنی خالی ہونے کے معنی کے لحاظ سے اس کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کو سفر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ 4 مہینوں میں ذی قعدہ اور اسی طرح ذی الحج، محرم الحرام اور رجب میں مذہبی طور پر جنگ و جدال اور لڑائی سے رکے رہتے، اور جیسے محرم الحرام کا مہینہ گزر جاتا تو یہ لوگ لڑائیاں اور جنگ اور اپنے انتقام لینے کے لیے اپنے گھروں سے سفر پر روانہ ہو جاتے۔ جیسے ہی اپنے گھر سے نکل جاتے اور سفر پر روانہ ہو جاتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے سفر کو سفر کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں ان کے گھر بالکل خالی ہو جاتے ہیں۔ اور سفر کے ساتھ ایک اور لفظ ملایا جاتا ہے مظفر، صفر المظفر ضا کے ساتھ۔ عام طور پر سفر کے ساتھ جو مظفر یا خیر کا لفظ لگایا جاتا ہے
تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مظفر کے معنی ہیں کامیابی کے، اور خیر کے معنی ہیں نیکی اور بھلائی کے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں اور ایسے ذہن کے لوگ ہیں کہ وہ اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور سفر کے مہینے کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہم مومن مسلمانوں میں وہ نحوست کے طور پر استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں کہ یہ چیز منحوس ہے، یہ شخص منحوس ہے، اور اس کا یہ کام منحوس ہے، یا کون سا منحوس سامنے آ گیا تھا کہ سارا دن وہ بھٹکتا رہا، یا اسی طرح دوسرے ہمارے الفاظ بھی ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی ایسا بنا ہوا ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کو منحوس سمجھتے سفر کے مہینے کو، بلکہ آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھتے تھے، جبکہ اسلامی اعتبار سے اور شریعت کے حوالے سے اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں، اور احادیث میں بھی اس مہینے کے ساتھ نحوست وابستہ کرنے کی سختی سے تردید کی گئی ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے کہ سفر کے مہینے کو منحوس مت کہو۔ اس لیے اسی وجہ سے اس سفر کے مہینے کے نام کے ساتھ مظفر یا خیر کا لفظ لگا کر اس کو کامیابی اور خیر والا مہینہ سمجھا جائے، نہ کہ منحوس اور شر والا مہینہ۔ لہٰذا سفر المظفر کامیابی والا مہینہ، سفر الخیر خیر اور بھلائی والا مہینہ۔ اور سفر کے متعلق زمانہ جاہلیت کے حوالے سے کئی توہمات اور خیالات علماء نے ذکر کیے ہیں۔ اہل عرب کے ہاں عجیب خیالات تھے، اور آج بھی اس قسم کے خیالات چلے آ رہے ہیں مہینوں یا اوقات کے حوالے سے، آگے انشاءاللہ ذکر آ جائے گا۔ پہلی چیز زمانہ جاہلیت میں اور عرب میں یہ دستور تھا اور یہ طریقہ کار تھا کہ ماہ سفر اور نسی کی رسم انہوں نے ڈالی تھی۔ نسی قرآن کی آیات میں اس کا ذکر ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے یہ ادب والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام اور رجب، یہ خاص ادب اور احترام کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں قتل و قتال، خون ریزی اور لڑائی بالکل بند کر دی جاتی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں اسی طرح اسی وقت سے آ رہا تھا، اسی لیے لوگ اس زمانے میں آرام سے حج کے لیے جاتے، عمرے کے لیے جاتے، تجارت وغیرہ کرتے، غمی خوشی وغیرہ کرتے، اسی لیے ان 4 مہینوں میں وہ کسی پر بھی ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اتنا وہ ان مہینوں کا ادب اور احترام کرتے تھے۔ لوگ امن سے سفر بھی کیا کرتے تھے، لیکن اسلام کے آنے سے پہلے عرب کی حالت بہت وحشت والی تھی، اور ہر وقت وہ جنگ و جدال میں پڑے رہتے، اور بہت زیادہ جہالت تھی۔ اسی وجہ سے تو اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ صدیوں پر ان کی دشمنیاں چلا کرتی تھی، بعض قبیلوں کو ختم کرنے میں اعلیٰ درجے کی درندگی میں بڑھ جاتے، اور ان سے انتقام لینے کا جو جذبہ ہوتا وہ کسی آسمانی قانون اور زمینی قانون کا پابند نہیں ہوتا، وہ کہتے ہمیں اس قبیلے کو ختم ہی کرنا۔ لہٰذا ایسے لوگ اور ایسے قبیلے تھے جو بہت زیادہ طاقتور تھے اور بہت زیادہ وہ مال و دولت کے لحاظ سے آگے بڑھے ہوئے تھے، وہ جب اپنا انتقام لیتے دوسرے قبیلے والوں سے تو انہوں نے نسی کی رسم نکالی، نسی کی رسم۔ اور نسی کی رسم یہ تھی کہ وہ زور آور قبیلہ اعلان کرتا کہ سنو لوگو، اس سال محرم کا مہینہ وہ سفر کا مہینہ ہوگا، سفر کا مہینہ ہوگا، لہٰذا محرم کے مہینے میں وہ اپنا انتقام لے لیتے، جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ کہتے اب محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، اب آرام سے بیٹھ جاؤ، اور پھر اعلان کر لیتے اگلے سال کہ بھائی اس سال محرم کا مہینہ محرم کا ہی ہوگا، لہٰذا مہینوں کی گنتی تو 12 پوری کر لیتے،
لیکن جو 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں تو یہ آگے پیچھے کرتے اپنا انتقام لینے کے لیے، اور یہی ان کا دستور شروع ہو گیا تھا، اور لہٰذا وہ حلال حرام مہینے کو حلال قرار دے دیتے اور حلال مہینے کو حرام قرار دیتے، اور اسی طرح وہ تعین میں اپنی خواہش کے مطابق رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ گویا جاہلیت کے زمانے میں کافروں کے کفر اور گمراہی کو بڑھانے والی ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حلال یا حرام کیے ہوئے مہینے کو بدل ڈالنے کا حق ایک دوسرے کو سونپ دیا کرتے تھے کہ بھائی آج فلاں سردار اعلان کرے گا رجب کا مہینہ اس سال یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سال رجب کے مہینے میں ہم لڑیں گے، اور اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ ہم نے رجب کا قرار دے دیا ہے، تو رجب میں لڑائی کر لیتے اور ربیع الاول میں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ جاتے۔ تو رجب کا مہینہ تو حرام اور حرمت والا ہے، اس کو حلال قرار دے دیتے، اور ربیع الاول کا مہینہ یہ حلال ہے اس کو حرام قرار دے دیتے۔ یہ انہوں نے نسی کی رسم نکالی، اور نسی کے اپنے معنی ہیں پیچھے ہٹا دینا، مؤخر کر دینا، یا ایک مہینے کو دوسرے مہینے کے ساتھ، یا اسی طرح ادب اور احترام کو آگے پیچھے کر دیتے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی رسم پر سخت گرفت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ بے شک یہ نسی کی رسم مہینوں کو اپنی جگہ سے آگے پیچھے کر دینا، اپنی جگہ سے ہٹا دینا، یا اسی طرح ان کے ادب اور احترام کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، زیادۃ فی الکفر، یہ ان کے کفر میں اور بھی زیادتی لاتی ہے، ان کی نافرمانی اور ان کے کفر میں اور بھی زیادتی لاتا ہے یہ عمل۔ یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیا جاتا ہے اس نسی کی وجہ سے ان لوگوں کو کفروا جو عام کفار ہیں، اس طور پر یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، یحلونہ عاما کہ کسی سال یہ حلال قرار دے دیتے ہیں، ویحرمونہ اور کسی سال یہ حرام قرار دے دیتے ہیں، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ صرف یہ گنتی پوری کر لے ان مہینوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ 4 کی گنتی پوری ہو جاتی لیکن مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پھر یہ حلال قرار دے دیتے اس کو جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، خوبصورت کر دیے گئے ہیں ان کے لیے ان کے برے اعمال، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ان کا اپنا عمل ان کو اچھا لگتا تھا، حالانکہ یہ ایک شیطانی عمل تھا، اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی تھی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے کفر کرنے والوں کو، جو کفر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے، اور ہدایت تب نہیں ملتی، اسی لیے نہیں ملتی ہے کہ وہ راہ راست پر آنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک رسم سفر میں تھی، نسی کی رسم، اللہ تعالیٰ نے اس کی رد کر ڈالی، اس کا رد کر ڈالا۔ اور اسی طرح سفر اور بدفعلی، یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا سفر کے متعلق یہ عقیدہ تھا اور یہ گمان تھا کہ اس میں بکثرت مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور سفر آنے پر بدفعلی بھی لے لیتے کہ یہ بڑا منحوس مہینہ ہے، اس میں نہ شادی کرو نہ نکاح کرو۔ اسی طرح سفر اور یرقان، زمانہ جاہلیت میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بھائی سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ ایسا منحوس مہینہ ہے کہ اس میں لوگوں کا جگر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں کیڑے لگ جاتے ہیں اور پیلیا یرقان شروع ہو جاتا ہے بعض انسانوں کو، یہ وہ سفر کی طرف نسبت کرتے کہ یہ سفر کے مہینے کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ یا اسی طرح یہ عقیدہ تھا کہ سفر اور پیٹ کی بیماری، کہ بھائی سفر کے مہینے میں اگر کسی کو پیٹ میں سخت درد اٹھائے تو وہ یہ کہتے کہ یہ سفر منحوس مہینہ ہے، اس وجہ سے اس کے پیٹ میں درد اٹھایا ہے، اور یہ درد ایسا ہوتا ہے جیسے بھوک کی وجہ سے اس کو وہ پیٹ کی میں درد شروع ہو جاتا ہے نا۔ بہرحال سفر کے متعلق اور بھی بہت زیادہ توہمات تھی، اور موجودہ دور میں بھی توہمات موجود ہیں، اور اسی طرح مختلف قسم کی وہ نسبت سفر کی طرف کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس مہینے کو تیرہ تیزی کا نام دیا جاتا ہے، یہ ہم بھی سنا کرتے تھے
سفر کا مہینہ تیرے تیزی دا مہینہ ہے، اور اس میں بلائیں آتی ہیں۔ رات کے وقت ہم نہیں نکلا کرتے تھے، گویا کہ ہم اسے بچپن میں ڈراؤنی مہینہ کہا کرتے تھے، تیرے تیزی ہے۔ اب بھی وہ ہیں ایسے لوگ، لیکن وہ تیرا تیزی کا مہینہ اس کو اسی لیے کہہ دیتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اپنے گمان میں تیزی کا مہینہ سمجھا گیا ہے اس کو، اور اس مہینے کو تیرے تیزی کا نام اس لیے دیا گیا کہ حضور علیہ السلام کا مرض وفات، جس مرض میں حضور علیہ السلام نے دنیا سے رحلت فرمائی، اس مہینے میں شروع ہوا تھا۔ وہ مشہور روایات کے مطابق 13 دن مسلسل جاری تھا وہ مرض، جس کے بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضور علیہ السلام کے ان 13 دنوں میں مرض کی شدت اور تیزی کی وجہ سے، مرض کی شدت اور بھی زیادہ وہ بڑھ گئی تھی، اور تیزی کی وجہ سے یہ مہینہ سب کے حق میں باری یا تیز ہو گیا۔ مرض کی شدت کی تیزی کی وجہ سے یہ سارا مہینہ لوگوں پر باری ہو گیا اور تیز ہو گیا ہے، تو اس کو تیرا تیزی کا مہینہ کہا کرتے تھے۔ احادیث میں اس پر رد آ گیا، یہ تیرا تیزی کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ سفر الخیر سفر المظفر، یہ تو کامیابی کا مہینہ ہے اور نیک اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ یا اسی طرح آج کل کے لوگ یہ توہم پرستی کرتے ہیں اور یہ بدفالی لیتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں جنات آسمان سے اترتے ہیں، اور لنگڑے لولے اور اندھے جنات آسمان سے اترتے ہیں، اور یہ بعض لوگ پھر مہینے کے آخر میں جھاڑو لے کر در و دیوار اور پلروں کو مارتے ہیں تاکہ یہ جنات نکل جائیں، تو یہ بھی ویسے فضول بات ہے۔ یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات مت کرو، یہ بھی ویسے فضول بات ہے، یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہے۔ سفر میں نکاح کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ نکاح تو عبادت ہے، عبادت کے لیے کوئی خاص وقت تو نہیں ہے۔ نکاح جیسے عبادت عمل کے لیے کوئی وقت ممانعت کا نہیں ہے۔ آپ حج میں کر سکتے ہیں، عمرے میں کر سکتے ہیں، صرف حج اور عمرے میں جماع کا مسئلہ ہے، ورنہ نکاح کی ممانعت تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ آپ اسی طرح محرم میں بھی نکاح کر سکتے ہیں، ربیع الاول میں کر سکتے ہو، سارے مہینے یہ اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں، اور یہ سارے دن اللہ تعالیٰ کے دن ہیں۔ شریعت اور اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے، آپ ہر مہینے میں نکاح کر سکتے ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بعض مہینوں میں نکاح نہیں کرتے ہیں یا قربت نہیں کرتے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمیاں ہیں، شریعت سے بے خبری ہے۔ بہرحال ماہ سفر کے متعلق من گڑت روایات بھی گردش کرتی ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا پر، اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس میری بشارت لے لو اور تمہیں جنت ہے۔ سفر یعنی منوس ہونے کے متعلق اس قسم کی روایت اور اس کے الفاظ یہ ہیں، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنت، جس نے مجھے سفر کے ختم ہونے کی بشارت دے دی ہے، میں اس کو وہ جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو یہ ان الفاظ کی حضور علیہ السلام کی نسبت کرنا غلط ہے، اس لیے کہ یہ روایت ہے ہی نہیں۔ گویا کہ سفر کے ختم ہونے کی بشارت اس طور پر ہے کہ سفر منوس مہینہ ہے، نہیں، سفر منوس مہینہ ہے ہی نہیں، یہ موضوعات میں سے ہے، من گڑت ہے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر صحیح تفصیلی بات فرمائی ہے، تو اس کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں آخری بدھ کے متعلق بھی لوگوں کی کچھ عجیب باتیں مشہور ہے، اور اسی طرح جو ماہ سفر کا جو بدھ کا دن ہوتا ہے، اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اس دن کو سیار بدھ کے نام سے مشہور کیا گیا ہے، سیار بدھ۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو حضور علیہ السلام نے غسل صحت فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام کو صحت ہوئی اور حضور علیہ السلام نے پھر غسل فرمایا اور سیر و تفریح فرمائی اور چوری تناول فرمائی تھی۔ چوری جو وہ اس سے بنتی ہے نا، ہمارے طرف سفر کے مہینے میں لوگ عام چوری کیا کرتے تھے، اور اسی طرح کچھ عقیدہ تھا، لیکن یہ ہے کہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ گندم پسواتے ہیں، پھر وہ اسے میٹھی روٹیاں بناتے ہیں، میٹھی چوری بناتے ہیں، اگر ہم نے کبھی بنا لیے تو کسی کو کھلا لیں گے، لیکن ہمارے طرف وہ جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر بنا لیتے ہیں۔
تو بعض لوگ جو ناواقف لوگ ہیں، مرد اور عورتیں، اس دن باغات کی طرف اور سیرگاہوں کی طرف نکلتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، اور اس دن میں شیرینی اور چوری تقسیم کرتے ہیں۔ حاصل یہ ہوا کہ اس طرح دوسری بے بنیاد باتیں، اور یہ سب باتیں قرآن اور سنت اور صحابہ کرام، تبع تابعین اور ائمہ کرام اور سلف صالحین کسی سے ثابت نہیں۔ یہ سب بات کے لوگوں کی ایجاد ہے، اور اس دن حضور علیہ السلام کا غسل صحت فرمانا کہیں ثابت نہیں، بلکہ اس کی بیماری، بلکہ حضور علیہ السلام کی بیماری میں شدت ہوئی تھی۔ سفر کے آخری دنوں میں حضور علیہ السلام کی بیماری میں شدت ہو گئی تھی، بڑھ گئی تھی، جس میں حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، اور اسی کی خوشی میں دشمنان اسلام نے یہ رسم ایجاد کی جو مسلمانوں میں در پردہ داخل ہو گئی۔ تو جو سیار بت کے حوالے سے جو سفر میں مشہور ہے، تو اس کا کوئی وہ وجود وغیرہ نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ہے، اگر چوری وغیرہ لوگ بناتے ہیں تو اس عقیدے سے ہٹ کر اگر کوئی چوری بنائے اور اپنے گھر میں کھائے یا اپنے وہ رشتہ داروں کو کھلائے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ یہ چیزیں منع ہیں۔ بہرحال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ولا عدو ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر وفی روایت ولا نو وفی روایت ولا غولا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ولا عدو، چھوت کوئی چیز نہیں، آگے تفصیل آ جائے گی، ولا عدو، چھوت کوئی چیز نہیں، ولا طیرۃ، بدفعلی بھی کوئی چیز نہیں، ولا حامۃ، الو کی نحوست بھی کوئی چیز نہیں، ولا سفر، اور سفر کی نحوست بھی کوئی چیز نہیں، وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے ولا نوء، کہ ستارے کی نحوست بھی کوئی چیز نہیں، وفی روایت ولا غول، اور ایک روایت میں ہے غول بیابانی کی نحوست کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ مکمل صحیح حدیث ہے۔ پہلی چیز حضور علیہ السلام نے ذکر کی، ولا عدوہ، یعنی چھوت یہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا یہ ایک بے حقیقت خیال ہے، یہ ایک بے حقیقت چیز ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا کہ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بیمار کے پاس اٹھنے بیٹھنے یا کھانے پینے سے اس کی بیماری دوسرے صحت مند آدمی کو لگ جاتی ہے، اور یہ لوگ ایسی بیماری کو عدوہ یعنی چھوت کی بیماری کہتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیماری ہر حال میں دوسرے کو لگتی ہے۔ سمجھنا چاہیے، یہ بیماری ہر حال میں دوسرے کو لگتی ہے اور بذات خود دوسرے کو لگ جاتی ہے اور دوسرے کو لگنے کی تاثیر رکھتی ہے، یہ بیماری خود دوسرے کو لگنے کی تاثیر رکھتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس عقیدے اور اس نظریے کو باطل قرار دیا اور فرما دیا ولا عدوہ، کہ چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا زمانے جاہلیت کا یہ عقیدہ کہ متعدی مرض، دوسرے کو لگنے والا مرض ہر حال میں دوسرے کو لگتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کوئی دخل نہیں، یہ باطل عقیدہ ہے۔ آج بھی بعض لوگ مختلف بیماریوں مثلا کوڑ، خارش، چیچک اور خسرہ، آشوب وغیرہ کو اسی طرح خود بخود بغیر حکم الہی کے لازمی طور پر متعدی سمجھتے ہیں، جو کہ غلط عقیدہ ہے۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ موت، زندگی، بیماری، صحت اور اسی طرح مصیبت اور راحت سب اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں، یہ تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قدرت سے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہو گیا ہے کہ کوئی بیماری از خود کسی دوسرے شخص کو نہیں لگ سکتی ہے، مگر صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگ سکتی ہے۔ اور اس میں فقہا اور محدثین نے بہت زیادہ تفصیلات کی ہیں۔ ایک دو باتیں میں بیان کروں گا، وضاحت تھوڑا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھو حدیث میں آ گیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ جذامی شخص سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، ایک حدیث۔ دوسرے حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک جذامی شخص کو ہاتھ سے پکڑا، اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور تیسری حدیث یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا عدوہ، چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔ جب چھوت کوئی چیز نہیں ہے، ایک بیماری دوسرے شخص کو نہیں لگ سکتی ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔
اور حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جذامی شخص سے بھاگو، پرہیز کرو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اور تیسری حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے جذامی شخص کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھایا ہے۔ تو یہ تینوں احادیث میں یوں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے بظاہر، تو محدثین نے اس ٹکراؤ کو ختم فرمایا ہے اور اس تضاد کو اس طور پر ختم فرمایا۔ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن احادیث میں عدوہ یعنی چھوت کی نفی کی گئی ہے اس کا حکم اپنے عموم اور اطلاق کے ساتھ قائم ہے۔ اصل عقیدہ اور اصل بات اور بنیادی بات یہی ہے کہ چھوت کوئی چیز نہیں ہے، ایک بیماری دوسرے شخص کو بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے نہیں لگ سکتی، یہ اصل بات ہے۔ اس کے علاوہ جو بات حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ جذامی شخص سے بھاگو، اس طور پر بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، تو یہ حضور علیہ السلام نے کسی شخص کو اس کے وہم اور اس کے شرک میں مبتلا ہونے سے حفاظت کے طور پر فرمایا ہے۔ کمزور ٹیپ کے اور کمزور ایمان کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اوہام اور ان کے وساوس کو ختم کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے اس طور پر فرمایا ہے۔ اور وہ جو حضور علیہ السلام نے جذامی شخص کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھایا تو حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے، وہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اور حضور علیہ السلام اعلیٰ اور برتر ہیں تمام مخلوقات سے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ، تو دوسرے مومن مسلمان جو کمزور ایمان والے ہیں اگر وہ کسی بیمار شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے گا اور خدا کے حکم سے وہ بیماری اس صحت مند آدمی کو لگ گئی ہے اور وہ کمزور ایمان والا ہو تو وہ کہے گا اگر میں اس بیمار آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتا تو مجھے یہ بیماری نہیں لگتی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ذہن ہٹ گیا نا، مؤثر بالذات تو اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے مؤثر بالذات کی نسبت بیماری کی طرف کر دی ہے کہ اگر میں بیمار کے ساتھ نہ بیٹھتا تو مجھے یہ بیماری نہیں لگتی ہے۔ اس شک اور وہم اور اس شرک کو ختم کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ تمہارے لیے احتیاط بہتر ہے، ایسے نہ ہو کہ تم کسی مریض کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو اور بیماری لگ جائے تو تمہیں یہ چیز تمہارے ذہن میں نہ آ جائے۔ اس وہم اور اس قسم کے خیالات کو ختم کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے اسی طرح فرما دیا تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل وبائی امراض وغیرہ سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنا یہ بالکل جائز ہے، لیکن اصل مؤثر بالذات وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے۔ بہرحال پھر انشاءاللہ وقت ملا تو اس پر وہ تفصیلی ذکر کروں گا۔ ولا طیرۃ، بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ شگون دراصل یہ فال کو کہتے ہیں، ہم فال لیتے ہیں نا، یہ فال کو کہتے ہیں۔ اور شگون دو قسم پر ہے، نیک شگون یعنی نیک فال لینا اور بد شگون بد فال لینا۔ نیک شگون کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ کسی اچھی بات کو سننا یا کسی اچھی چیز کو دیکھنا اور اس سے اپنی مراد پانے کی توقع پیدا کرنا۔ مثال کے طور پر ایک بیمار شخص ہے اور اس کو اس بات میں تردد ہے کہ میں صحت پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا، اسی حالت میں چارپائی میں پڑا ہوا ہے، اسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، اچانک کسی نے اپنے ساتھ والوں کو آواز دیا او سالم، او سالم، تو سالم کے معنی سلامتی پانے والا۔ جیسے مریض کے کان میں آواز پڑی یا اللہ، جیسے میرے کان میں آواز پڑی کہ او سلامتی پانے والے مجھے بھی اس بیماری سے سلامتی دے دے۔ ایک شگون لے لیا اور ایک نیک فال اس نے لے لیا ہے۔ چلو اب ہمارا بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بندوبست کر دیں گے۔ یا کوئی آدمی بحث و مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں اور اچانک ایک آدمی آ گیا، اس کا نام ہے ارشاد، ارشاد آ گیا، بس اب ہماری رہنمائی ہو جائے گی۔ اس لیے ارشاد کے معنی رہنمائی کرنے والا، رہنمائی اور بھلائی دینے والا، بس اب معاملہ حل ہو جائے گا۔ یہ ایک شگون لینا ہے، نیک فال لینا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے بھی نیک فال لیے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اسی طرح ایک واقعہ ہے، سہل نام تھا یا سہیل تھا، جو بھی تھا، لیکن سہل وہ آسانی سے ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اب معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اور بدشگونی یا بدفعلی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بری بات کو سن کر یا بری چیز کو دیکھ کر اپنے کام میں اس کو رکاوٹ سمجھنا
اور اس کام کو چھوڑ دینا کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا۔ حدیث میں اسی کو طیرتن کہا گیا ہے، ولا طیرۃ، بدشگونی لینا، اور اسی طرح بدشگون یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اس طرح شگون لیا کرتے تھے، جب وہ کوئی کام کرتے یا سفر پر جاتے تو کسی پرندے کو یا اسی طرح ہرن کو دوڑاتے، اگر وہ سیدھی جانب چلے جاتے تو اس کو مبارک سمجھتے، تیمناً اس کو مبارک سمجھتے، اور اگر وہ بائیں طرف چلے جاتے تو اس کو منوس سمجھتے اور بدفعلی لے کر اپنے کام سے اور اپنے ارادے سے رک جاتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا طیرۃ، اس چیز کی حضور علیہ السلام نے رد فرما لیا۔ تو بدشگونی اور بدفعلی لینا یہ کہیں بھی نہیں ہے، جیسے ہم لوگ کہتے کہاں سے منوس شکل لے کر آ گیا ہے، یا کہاں سے منوس آیا تھا میرا سارا دن منوس چلا گیا ہے، ایسی چیزوں کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ البتہ نیک فعل لینا یہ بالکل جائز بلکہ مستحب ہے۔ حضور علیہ السلام سے کثرت سے اور خاص کر ناموں اور جگہوں سے اچھی فعل لینے اور نیک فعل سے دل میں اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے نام اور جگہ سے فعل لیا ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر سفر پر جا رہے اور اتفاق سے کسی بس والے نے کوٹ مومن میں اتار دیا، اوہو یہ کون سی جگہ یار، میں تو غلط آ گیا، یہ کوٹ مومن ہے، بس اب انشاءاللہ چلو بندوبست ہو جائے گا، کوٹ مومن ہے، نیک فعل لینا چاہیے نا، اچھا نام ہے۔ بہرحال ولا حامتا، حامہ کے اصل معنی ہیں سر کے ہیں، اور بعض لوگ اس حامہ سے مراد الو کو لیتے ہیں کہ جب وہ کسی گھر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے یا اس گھر کا کوئی فرد مر جاتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس عقیدے کو بالکل رد فرما دیا، ولا حامت، الو کی نحوست کوئی چیز نہیں ہے، ولا سفر، اور سفر کی نحوست بھی کوئی چیز نہیں ہے، ولا نوع، اور نوع کا مطلب یہ ہے کہ ایک ستارے کا غروب ہونا اور دوسرے کا طلوع ہونا۔ عرب والوں کے نزدیک ان کا یہ خیال تھا کہ اب بارش کا ہونا یا نہ ہونا، اور اسی طرح ستاروں کے طلوع اور غروب ہونے کے ساتھ وہ اثر لیا کرتے تھے۔ احادیث میں اس پر رد آ گیا ہے۔ البتہ سورج، چاند اور دوسرے ستاروں کے متعلق اتنا علم حاصل ہونا چاہیے کہ جس سے نماز اور روزہ اور اسی طرح حج وغیرہ کے اوقات اور قبلے کی سمت وغیرہ معلوم ہو سکے، ان چیزوں میں مدد لی جا سکتی ہے، یہ بالکل قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ ولا غول، جنات اور شیاطین کی ایک قسم ہے کہ اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، اور غول کے معنی ہلاکت اور چالاکی کے ہیں۔ عوام میں اس سے مراد ایک ایسا جانور ہے جس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ یہ آج کل ہم مسلمانوں کو یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں نا، میں خود عامل الو کہ نہیں کرتا ہوں، انہوں نے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے، بیوقوف بنایا ہوا ہے، بس ویسے نفسیاتی طور پر ذہن بنائیں گے تیرا، جیسے میں آپ کو جو باتیں کروں گا وہ آپ کے ذہن میں یوں نقشہ بنتا جائے گا۔ پتہ نہیں کیسے لوگوں کو پھنسایا ہوتا ہے، ہمیں طریقہ نہیں آتا ہے، لیکن ولا غول، بعض لوگ ہوتے ہیں نا بس میرے ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے خیالات، وہ بتاتا ہوں کیوں آتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ غول ایک جانور ہے جو جنگل میں لوگوں کو سامنے مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے اور راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی عوام میں کئی توہمات اور خرافات مشہور ہے، جیسے کہانت، گزشتہ سال بھی کہا تھا اس پر ذکر کر، چلو زندگی ہوئی، نجومی ہو گیا، پامسٹر ہو گیا، فال نکلوانا، یا اسی طرح دوسرے حاضرات وغیرہ کا عمل ہو، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس پر ذکر کریں گے۔ اسلام میں نحوست کا تصور، یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور بالکل دل و دماغ میں بٹھا دینی چاہیے کہ اسلام میں کسی دن، کسی مہینے، کسی سال، کسی شخص یا کسی چیز کی نحوست کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نحوست کا یہ نظریہ بے بنیاد ہے، اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ نحوست کا تصور شریعت اور اسلام میں بالکل نہیں ہے، اور عوام میں اس قسم کے جتنے عقیدے ہیں وہ تمام تر بے بنیاد اور باطل ہیں۔ اور نحوست کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو نحوست کی اصل وجہ وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف گناہ اور بدعمالیاں ہیں۔ ساری نحوستیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان دنوں اور مہینوں اور چیزوں کو منوج سمجھ کر گریز کرتے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا ہے، جو کہ نحوست کی اصل وجہ ہے۔ جھوٹ ہو گیا، غیبت ہو گئی، بد نظری ہو گئی ہے، خیانت ہو گئی ہے، ناچ گانے ہو گئے، مخلوط تقریبات ہو گئی ہیں، اور ہندوانہ رسومات، شادی بیاہ، ناجائز خرافات، یہ ساری چیزیں ہیں، اور اسی طرح غیروں کی نکالی کرنا، حرام خوری کرنا، یہ ساری چیزیں نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ساری نحوستیں ان چیزوں کی ہیں، اور ساری برکتیں اللہ تعالیٰ نے اور ساری کامیابی اللہ تعالیٰ نے تقوی میں رکھی ہوئی ہے، پرہیزگاری میں، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اور نحوست کا سب سے بڑا عقیدہ اور نظریہ یہ ہندوؤں کا ہے، سب سے بڑا عقیدہ یہ ہندوؤں کا ہے، ورنہ اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ منحوس شکل میرے سامنے آ گیا، بدبخت میرے سامنے آ گیا۔ تمام بدبختی اور نحوست یہ ہر مومن مسلمان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے اور تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے نتیجے کی امید، اچھے نتیجے کی امید رکھنی چاہیے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص سے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔